السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو دوستوں، آج ہمارے شاعر ہیں شاد عظیم آبادی، جو کہ 1846 میں پیدا ہوئے اور 1927 میں اس دنیا سے چلے گئے ہمیشہ کے لیے۔ تو دوستوں، کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آج ہم پڑھیں گے یو پی بورڈ کی 10th کلاس کی بک ہے۔ جو لوگ اردو لیے ہوئے ہیں ان کو معلوم ہے یہ بک ان کے پاس ہے، تو یہ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس میں کیا کچھ بتایا گیا ہے شاد عظیم آبادی صاحب کے بارے میں۔ ٹھیک ہے۔ علی محمد شاد کے والد سید عباس مرزا الہ آباد کے رہنے والے تھے، یعنی ان کے ڈیڈی جو تھے وہ الہ آباد کے تھے۔ اچھا جی، وہ 14-15 سال کی عمر میں عظیم آباد، جو کہ ابھی اب پٹنہ کہا جاتا ہے، عظیم آباد کسی زمانے میں اس کا نام تھا، چلے گئے، جہاں علی محمد 1846 میں پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو علی محمد ان کا نام تھا، علی محمد شاد، ٹھیک ہے نا۔ 1846 میں پیدا ہوئے۔ تعلیم گھر ہی پر ہوئی، جیسا پہلے عام طور سے ہوتی تھی، جس کا سلسلہ 4 سال کی عمر سے شروع ہو گیا تھا۔ عربی فارسی کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کچھ عرصے تک انگریزی بھی پڑھی۔ اپنی ذاتی لیاقت یعنی قابلیت اور لائق اساتذہ کی تربیت سے یعنی ٹریننگ سے اردو، فارسی اور عربی زبانوں نیز مذہبی علوم اور فن شعر میں ایسی مہارت حاصل کی کہ ان کا شمار دور جدید کے اہل علم شعراء میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی بہت بڑے شاعر ثابت ہوئی ہے آگے چل کے، ٹھیک ہے نا۔ علوم اسلامی یعنی اسلامک نالج کہہ لیجئے، یا اسلامک جانکار جو تھے، یہ جانکاری انہیں اچھی تھی۔ علوم اسلامی کی تحصیل یعنی حاصل کرنے کے لیے تحصیل کے ساتھ ساتھ انہوں نے عیسائیوں، پارسیوں اور ہندوؤں کی مذہبی کتابیں بھی پڑھی تھیں، تو یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے۔ ان کی علمی خدمات کے اعتراف میں حکومت نے 1891 میں انہیں خان بہادر کا خطاب عطا کیا۔ تو پہلے جو خطاب ہوتے تھے وہ بھی خان خان کر کے ہوتے تھے، تو خان بہادر کا خطاب انہیں 1891 میں ملا، کن کو؟ شاد عظیم آبادی صاحب کو۔ 1927 میں شاد نے اس جہان فانی سے کوچ کیا، یعنی انتقال ہو گیا۔ جہان فانی، فانی اس چیز کو بولتے ہیں جو ہمیشہ نہیں رہے گی، ایک دن ختم ہو جائے گی۔ جہان یعنی دنیا۔ نثر و نظم دونوں میں شاد نے کئی تصانیف اپنی یادگار چھوڑیں، جو قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔ قدر یعنی عزت۔ ان کی چند کتابیں ان کی زندگی میں شائع ہو گئی تھیں۔ شاد کی غزلوں کا دیوان ان کی وفات یعنی ان کے انتقال کے بعد 1938 میں ان کے شاگرد حمید عظیم آبادی نے مرتب یعنی ترتیب دیا، ٹھیک ہے، ٹیبولیٹ کیا، ایسا بھی کہہ سکتے ہیں انگلش میں۔ دوستوں، آگے دیکھتے ہیں کیا تھا اس کا معاملہ، ان میں اس میں کیا لکھا ہے، دیکھتے ہیں۔ کر کے نغمہ الہام کے نام سے شائع کیا، بعد میں ان کی خود نوشت اور متعدد یعنی بہت سی مجموعے بھی منظر عام پر آئے۔ شاد نے مثنوی، غزل، قصیدہ، مرثیہ اور دوسری اصناف یعنی ٹائپس، قسمیں، اصناف سخن میں طب آزمائی کی۔ طب آزمائی یعنی کوشش کی، ہاتھ آزمایا۔ لیکن ان کی شہرت کا باعث ان کی غزلیں ہیں، جو سادگی اور گھلاوٹ، ترنم و شیرینی، کیف و سرور اور اثر و تاثیر کی بدولت لائق توجہ ہیں، یعنی توجہ کے لائق ہیں۔ شاد کے زمانے میں غزل کا زور اور اثر کم ہونے لگا تھا۔ شاد نے اسے ایک نئی زندگی دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ غزل کو نکھارنے، سنوارنے اور استحکام بخشنے میں شاد کا خاص حصہ ہے۔ زبان کی صفائی و سادگی شاد کی شاعری کا خاص وصف ہے، یعنی خاص خصوصیت ہے۔ واردات قلبی کے ساتھ ساتھ اخلاق، فلسفہ اور توحید ان کی محبوب موضوعات ہیں۔ ان سب کو وہ اپنے لطیف یعنی بہترین تازگی کے ساتھ، بہترین طریقے سے، انداز بیان سے دل پذیر اور پرتاثیر بنا دیتے ہیں۔ یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے دوستوں۔ خیر، تو آپ نے دیکھا کہ شاد عظیم آبادی کیا لکھنے کا طریقہ اور کیا کیا ان کے ٹاپکس تھے، کہاں پیدا ہوئے، کیسے الہ آباد سے وہ وہاں گئے۔ تو یہ ان کی دیکھتے ہیں، غزل ہے، نیکسٹ ٹائم اس کو پڑھیں گے۔ تو آج اتنا ہی دوستوں، چلے ملتے ہیں، خدا حافظ۔ تو دوستوں، ہمارا میسج پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے نا۔
پڑھنا ضروری ہوتا ہے دوستوں۔ چلیے ملتے ہیں، خدا حافظ۔